اس حدیث کا ایک اور مفہوم بیان کیا گیا ہے. وہ مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ وطر کو مغرب کے مشابہ نہ کرو، اس کا مطلب کیا ہے کہ مغرب کی تیسری رکعت میں قراءت نہیں ہوتی، یعنی وجوبی طور پر اختیاری ہے کہ آپ کر لیں نہ کریں، لازمی نہیں ہے. جبکہ وطر میں آپ کو تیسری رکعت میں قراءت لازمی کرنی ہے، وہ خالی نہیں ہو سکتی. اور یہ بھی مفہوم حدیث سے ثابت ہے، یعنی موقوف حدیث سے، صحابہ کے اقوال سے ثابت ہے. میں آپ کے سامنے یہ حدیث پیش کرتا ہوں. علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ تعالی نخب الافکار فی تنقیح مبانی الاخبار فی شرح معانی الاثار جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 106 پر سند کے ساتھ یہ حدیث پیش کرتے ہیں. حدثنا ابو بکر قال حدثنا ابو داؤد قال حدثنا ابو خلد قال سألت ابا العالیة عن الوتر فقال علمنا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم او قال علمونا ان الوتر مثل صلاة المغرب غیر انك تقرأ في الثالثة هذا وتر الليل وهذا وتر النهار. ابو العالیہ جو تابعی ہیں، یہ ابو العالیہ کون ہے تھوڑا سا انٹروڈکشن میں کرا دوں آپ کو. اور یہ ابو العالیہ جو تھے زمانے جاہلیت میں پیدا ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے اسلام قبول نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 2 سال کے بعد آپ نے اسلام قبول کیا، اور پھر حضرت ابوبکر کی صحبت نصیب ہوئی، حضرت عمر کے پیچھے آپ نے نمازیں پڑھی، اور بہت سارے اصحاب نے آپ سے، بہت سارے احادیث کے جو راوی ہیں انہوں نے آپ سے حدیثیں لی. اتنے بڑے تابعی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے یہ بات سکھائی، علمنا اصحاب محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے، صحابہ نے ہمیں یہ بات بتائی، ان الوتر مثل صلاۃ المغرب، کہ وتر بالکل مغرب کی نماز جیسی ہے، کوئی فرق نہیں ہے. غیر انک تقرأ فی الثالثہ، صرف ایک فرق ہے کہ وتر میں آپ کو تیسری رکعت میں قرات کرنی ہے. ھذا وتر اللیل وھذا وتر النہار، وہ دن کے وتر ہیں اور یہ جو ہم رات کو پڑھتے ہیں یہ رات کے وتر ہیں، سیم ہے. فرق کیا آ رہا ہے کہ تیسری میں قرات کرنی ہے وتر میں، مغرب میں تیسری میں قرات نہیں ہوتی. تو یہ مطلب ہے حدیث کا. اگر دوسرا مطلب ہم لیتے ہیں تو اس کی بھی تائید صحابہ کے آثار سے ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ وتر کو مغرب کے مشابہ نہ کرو، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ بالکل 100% مغرب کے جیسا نہیں بنانا آپ نے، تھوڑا سا فرق رکھنا ہے. وہ تھوڑا سا فرق کیا ہے کہ یا تو یہ فرق ہے کہ اس سے پہلے آپ نے نوافل بھی پڑھنے تہجد کے، یا یہ مطلب ہے کہ وتر کی تیسری رکعت میں آپ نے قراءت کرنی ہے، جبکہ مغرب میں عام طور پہ لوگ قراءت نہیں کرتے. اور سرسری غور سے ایک اور مطلب بھی سمجھ میں آتا ہے کہ مغرب کی نماز میں دعائے قنوت نہیں ہوتی، جبکہ وتر میں دعائے قنوت ہوتی ہے. وتر میں دعائے قنوت حدیث سے ثابت ہے. تو اتنے سارے مطلب نکل سکتے ہیں، اور حدیث سے وہ مطلب ثابت ہیں. وہ ڈفرینس یعنی مغرب اور وتر میں اتنے سارے ڈفرینس حدیث سے ثابت ہیں. تو آپ ایک ہی ڈفرینس کو کیوں فوکس کر رہے ہو کہ جی قاعدہ نہیں کرنا آپ نے؟ یہ آپ کی اپنی تفسیر ہے. یہ تو بھائی صاحب نے جو دلائل دی ہیں یہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی، جس میں انہوں نے کتنی زبردست ایکٹنگ کی ہے کہ جیسے برے صغیر میں اب تک ہم گھاس کھاتے رہے ہیں. بھائی اگر کوئی مسئلہ اختلافی ہو تو آپ ایک تو عامی آدمی اس کو بیان ہی نہ کرے، عالم بیان کرے اور اعتدال سے بیان کر دے کہ ہمارے سامنے یہ دلیل ہے جس کی بیس پہ ہم یہ کہتے ہیں، اور دیگر فقہا کے سامنے وہ دلیل ہے جس کی بیس پہ یہ لوگ وہ رائے رکھتے ہیں. تو اب میں چلتا ہوں اسماعیل بھائی کی طرف. ہمارے دوست ہیں، اچھا ان صاحب نے جو ہے نا قنوت کا مسئلہ بھی اٹھایا کہ ہم جو قنوت پڑھتے ہیں اللہم انا نستعینک، یہ قنوت بھی غلط پڑھتے رہے ہیں. قنوت تو اللہم اہدنا فیمن ہدیت ہے، اس پر میں آخر میں آتا ہوں. پہلے میں چلتا ہوں مسقط. ہمارے دوست ہیں اسماعیل بھائی، انہوں نے مجھے حدیث بھیجی. انہوں نے کہا مفتی صاحب میں تو حنفی تھا، ہمارے باپ دادا سب حنفی تھے، ہم 2 رکعت کے بعد تشہد پڑھ کے سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جایا کرتے تھے. تو اب میرے سامنے حدیث آئی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی 2 رکعت کے بعد قعود نہیں کیا کرتے تھے، اور امام مسلم نے علامہ نووی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اور یہ حدیث سنن نسائی میں بھی ہے اور بہقی میں بھی ہے. تو اس میں تو صاف ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی 2 رکعت کے بعد قاعدہ نہیں کیا کرتے تھے. تو میں اس وقت اسماعیل بھائی سے مخاطب ہوں، اور ان کے توسط سے اور بھی بہت ساری دنیا کے مسلمانوں سے میں مخاطب ہوں کہ جو وتر کے بعد 2 رکعت کے بعد قاعدے کو ناجائز سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ اگر کسی نے 3 رکعت وتر پڑھنے ہیں تو 2 رکعت کے بعد وہ سیدھا کھڑا ہو جائے، بیٹھے نہیں وہ. تو ان سے میں اب مخاطب ہوں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ابھی جو دلائل دے رہا ہوں وہ اس بات کے دلائل نہیں کہ 1 رکعت الگ سے پڑھنے جائز ہے یا نہیں، وتر کے 2 رکعتوں کے بعد قاعدہ کر کے سلام پھیرنا جائز ہے یا نہیں، یہ ایک الگ ٹاپک ہے. اس پر میں الگ سے کلپ ریکارڈ کرواؤں گا انشاءاللہ. ابھی میرا ہدف یہ ہے، میرا ٹاپک یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 3 رکعت وتر پڑھ رہا ہے تو 2 رکعتوں کے بعد قاعدہ کرے گا یا قاعدہ نہیں کرے گا، اس مسئلے کو کلیئر کر رہا ہوں. قاعدہ کر لیا تو سلام پھیرے گا کہ نہیں پھیرے گا، یہ ایک الگ ٹاپک ہے. ابھی ایک اکٹھے 3 وتر اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو 2 رکعتوں کے بعد قاعدہ کرے گا یا نہیں کرے گا. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ وہ قاعدہ کرے گا اور سلام پھیرے بغیر کھڑا ہو جائے گا وہ. تو اب اسماعیل بھائی آپ سے میں مخاطب ہوں، آپ میرے مخاطب ہیں کہ یہ جو آپ نے حدیث پیش کی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سعد ابن ہشام کو حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی 2 رکعتوں کے بعد بیٹھتے نہیں تھے. اسماعیل بھائی اس حدیث کی جو سند ہے نا وہ ہے عن قتادہ عن زرارہ بن اوفا عن سعد ابن ہشام عن عائشہ. یہ سند یاد رکھیں، بہت کام آئے گی آپ کی. حضرت قتادہ روایت کرتے ہیں حضرت زرارہ سے، زرارہ روایت کرتے ہیں سعد ابن ہشام سے، اور سعد ابن ہشام روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ سے. یہ ہے حدیث کی سند. یہ سند اٹھائیں اور آپ صحیح مسلم میں سرچ کریں، پھر دیکھیں پوری حدیث کیا ہے. تو میں اب آپ کو اسی سند کے ساتھ یہی حدیث میں لے جاتا ہوں صحیح مسلم میں، اور دیکھتے ہیں امام مسلم نے اس کو کن الفاظ میں نقل کیا ہے، پوری حدیث کیا ہے. اب میں آپ کے سامنے صحیح مسلم کی پوری حدیث پڑھ کے سناتا ہوں. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 746.
اس میں حضرت قتادہ حضرت زرارہ سے اور وہ سعد ابن ہشام سے روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ سے، لمبی حدیث ہے، آگے چلتے ہیں ہم، حدیث کے الفاظ ہیں وَيُصَلِّي 9 رکعات۔ اچھا، اس میں پہلے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت سعد ابن ہشام سیدہ عائشہ سے پوچھتے ہیں انبئینی عن وطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ام المومنین آپ مجھے نبی کے وطر کے بارے میں بتائیں۔ یہ اسپیسیفک سوال ہی وطر کے بارے میں ہو رہا ہے۔ سیدہ عائشہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی 9 رکعات، آپ 9 رکعتیں پڑھتے تھے، لا یجلس فیہا الا فی الثامنہ، آپ اس میں نہیں بیٹھتے مگر 8ویں رکعت میں، فیذکر اللہ ویحمدہ ویدعوہ ثم ینہض ولا یسلم، آپ اس میں پھر اللہ کی حمد و ثنا کرتے یعنی اتحیات پڑھتے، جیسے کہ دوسری حدیث میں پتہ چلتا ہے، اس کے بعد ینہض آپ کھڑے ہو جاتے، سلام نہیں پھیرتے تھے، ثم یقوم کھڑے ہوتے، فیصلی 9 9ویں رکعت پڑھتے، ثم یقعد پھر قعدہ کرتے، اللہ کی حمد و ثنا کرتے، ثم یسلم تسلیما یسمعنا، پھر اتنی زور سے سلام کرتے کہ ہمیں آواز آتی، یعنی سلام پھیرتے کہ ہمیں آواز آتی اس سلام کی۔ اس میں کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 رکعتیں پڑھتے اور ان 9 میں 8ویں رکعت کے بعد بیٹھتے، یہ 8ویں رکعت حقیقت میں وطر کی دوسری رکعت تھی، اس میں بیٹھتے اور پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے، پھر سلام پھیرتے۔ اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ سیدہ عائشہ حضرت سعد ابن ہشام کو جو نبی کا وطر بتا رہی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں بتا رہی ہیں کہ آپ 8ویں رکعت کے بعد بیٹھتے، سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جاتے اور تیسری رکعت کے بعد آپ سلام پھیرتے۔ پھر آگے حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ ثم یصلی رکعتین بعد ما یسلم وهو قاعد، پھر آپ 2 رکعتیں پڑھتے بیٹھ کے، فتل کا 11 رکعتیں یا بنیا، اس طرح یہ ٹوٹل 11 رکعتیں ہو جاتی تھی اے میرے بچے۔ حضرت سعد ابن ہشام کو محبت سے کہہ رہی ہیں اے میرے بچے، تو فرمایا کہ اے میرے بچے یہ ٹوٹل 11 رکعتیں ہوتی تھیں، یعنی 3 رکعت وطر کے بعد 2 رکعت بیٹھ کے پڑھتے، اور اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 رکعتیں پڑھتے، تو 6 اور 3 9 اور اس کے بعد 2 رکعت، یہ ٹوٹل 11 رکعتیں ہو گئی۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے وطر کی 2 رکعتوں کے بعد بیٹھتے۔ ہاں، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس حدیث میں تو الفاظ ہیں لا یجلس فیہا الا فی الثامنہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8ویں رکعت کے بعد ہی بیٹھتے۔ اس سے ایک اشکال ہوتا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پھر وہ 8 رکعتیں کنٹینیو پڑھتے، آپ بیچ میں جلسہ ہی نہیں ہوتا تھا، 2 رکعت کے بعد بیٹھتے ہی نہیں تھے، تو ایسا نہیں ہے۔ دوسری حدیثوں میں وضاحت ہے صحیح، وہ کون سی حدیثیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیتا ہوں، جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر 2 رکعت کے بعد بیٹھا کرتے تھے۔ وہ حدیثیں میں بعد میں بتاؤں گا، وہ تو بہت مشہور ہیں۔ تو یہاں حضرت عائشہ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی دو رکعتوں کے بعد آپ بیٹھتے ہی نہیں تھے، بلکہ مطلب یہ وہ والا بیٹھنا جو سلام کے لیے بیٹھنا ہوتا ہے۔ دیکھیں قعدے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، نماز میں جو جلوس ہوتا ہے اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک جلوس وہ ہوتا ہے جو نماز کے خاتمے کے لیے ضروری ہے، 2 رکعتوں کے بعد آپ کو سلام اگر پھیرنا ہے تو بیٹھنا پڑے گا، اور ایک قعدہ وہ ہوتا ہے جو سلام پھیرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ 4 رکعت اور 3 رکعت والی نمازوں میں 2 رکعت کے بعد والی جو رکعتیں ان میں فاصلے کے لیے ہوتا ہے۔ تو سیدہ عائشہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 2 رکعتوں کے بعد آپ کبھی بیٹھتے ہی نہیں تھے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ والا بیٹھنا جو دوسری رکعت اور تیسری رکعت میں فصل کے لیے ہوتا ہے، وہ والا بیٹھنا نہیں تھا، وہ والا بیٹھنا صرف وطر کی دوسری رکعت کے بعد ہوتا تھا۔ اس سے پہلے جو بیٹھنا تھا وہ یہ والا بیٹھنا نہیں تھا، اس کی نفی ہے، مطلق بیٹھنے کی نفی نہیں ہے کہ بیٹھتے ہی نہیں تھے کنٹینیو آپ 8 رکعتیں پڑھتے تھے، اس کی نفی نہیں ہے، کیونکہ حضرت عائشہ دوسری حدیثوں میں اس کو کلیئر کر چکی ہیں۔ وہ حدیثیں بھی میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ یہ صحیح ہے بخاری، صحیح مسلم کی متفق علیہ صحیح حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4، 4 رکعتیں پڑھتے، پھر نبی 4 رکعتیں پڑھتے۔ تو 4 کا کیا مطلب ہے؟ سب 4 ہی نہیں بتاتے ہیں، یا تو یہ 4 ایک سلام سے ہوتی تھیں اور 2 قعدے ہوتے تھے، یا یہ ہوتا تھا کہ 2 رکعت کے بعد سلام پھرتے، پھر 2 رکعت کے بعد سلام پھر کے آرام کرتے، یعنی 4 رکعت کے بعد بہرحال قعدہ ہوتا تھا۔ دوسری حدیث صحیح ہے بخاری کی، حدیث نمبر 946، جس میں عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ رات کی نماز کے بارے میں، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ اللیل مثنی مثنی، رات کی نمازیں 2 رکعتیں کر کے، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ہر 2 رکعت کے بعد قعدہ ہوتا تھا۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس میں حضرت عبداللہ بن عباس، صحیح بخاری حدیث نمبر 947، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد میں صلی رکعتین، 2 رکعتیں پڑھی، ثم رکعتین، پھر 2 رکعتیں پڑھی، ثم رکعتین، پھر 2 رکعتیں پڑھی، ثم رکعتین، پھر 2 رکعتیں پڑھی، ثم رکعتین، ثم اوتر، پھر اس کے بعد آپ نے وتر پڑھے۔ تو 2 رکعتیں کر کے ہے۔ تو اب ان بخاری کی حدیثوں کو مسلم کی حدیثوں کے ساتھ ملائیں، مسلم کی حدیث کے ساتھ، تو صاف پتہ چل جائے گا حضرت عائشہ جو یہ کہہ رہی ہیں کہ نبی 9 رکعتیں پڑھتے تھے اور 8ویں کے بعد بیٹھتے تھے، یہاں بیٹھنے کا مطلب وہ والا بیٹھنا جو دوسری رکعت اور تیسری رکعت میں فصل کے لیے ہوتا ہے۔ اس میں صاف پتہ چل رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی دوسری رکعت کے بعد بیٹھتے تھے۔ اسماعیل بھائی اب آپ دیکھیں، آپ نے جو حدیث پیش کی ہے وہ ہے بہقی کی، اسی سند سے میں جو حدیث پیش کر رہا ہوں وہ ہے صحیح مسلم کی۔ اس میں صاف ہے کہ نبی 2 رکعتوں کے بعد قعدہ کیا کرتے تھے۔ اب یا تو ہم اس صحیح مسلم کی حدیث کی بیس پر بہقی کی حدیث کو رد کر دیں کہ بھائی وہ اس کے ٹکر کی نہیں ہے لہذا اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، یا اس کی کوئی مناسب تعویل کر لیں۔ تو رد کرنے سے بہتر ہے تعویل کر لیں۔ وہ تعویل کیا ہے؟ سیدہ عائشہ نے جو یہ جو فرمایا کہ نبی وتر کی 2 رکعتوں کے بعد بیٹھتے نہیں تھے، اس بیٹھنے کا مطلب وہ والا بیٹھنا جو سلام پھیرنے کے لیے بیٹھنا ہوتا ہے۔ تو سیدہ عائشہ اصل میں رد کر رہی ہیں ان لوگوں پہ جو 2 رکعت کے بعد قعدہ کر کے سلام پھیر دیتے ہیں، ان پہ رد کر رہی ہیں۔ بھائی سلام پھیرنے والا بیٹھنا نہیں تھا، اور یہ ہوائی بات نہیں ہے، اس کی تائید صحیح کس حدیث سے ہوتی ہے جس میں یہی حدیث ہے، یہی راوی ہیں، حضرت قتادہ زرارہ ابن اوفا سے، زرارہ ابن ابی اوفا سعد ابن ہشام سے، سعد ابن ہشام سیدہ عائشہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یسلم رکعتی الوتر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی 2 رکعتوں کے بعد سلام نہیں پھیرتے تھے۔ وہی سند ہے بالکل۔ اس سے صاف پتہ چل رہا ہے بھائی سیدہ عائشہ کا اصل مقصد سلام کی نفی کرنا ہے، قعدے کی نفی کرنا نہیں ہے۔ تو اس کی نفی کے لیے مبالغتاً یہ فرمایا کہ وہ والا قعدہ ہوتا ہی نہیں تھا کہ جس میں سلام ہوتا ہے، بلکہ
قعدے کے بعد سلام پھیرے بغیر آپ اٹھ جایا کرتے تھے. تینوں حدیثیں سیدہ عائشہ بیان کر رہی ہیں, حضرت عائشہ سے سعد ابن ہشام بیان کر رہے ہیں, سعد ابن ہشام سے زرارہ ابن اوفا بیان کر رہے ہیں, زرارہ ابن اوفا سے حضرت قتادہ بیان کر رہے ہیں. تو اب اس کے بعد کیا رہ گیا؟ صاف پتہ چلتا ہے بھائی وتر کی 2 رکعتوں کے بعد قعدہ بھی ہوتا تھا اور سلام پھیرے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ جایا کرتے تھے. تو یہ تو مسئلہ ہو گیا کلیئر.